الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ رب العزت نے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مختلف فروعی مسائل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ ان مختلف فروعی مسائل کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہم پچھلے سبق سے شروع کر چکے ہیں، جیسے کہ پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس جو تھا وہ قسم کے متعلق احکامات تھے، وہ ہم نے پڑھے تھے۔ ایک ہی آیت کے اندر قسم کی 3 قسمیں یعنی یمین کی 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد ان آیات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے تیسرا ایک فروعی مسئلہ جو کہ کئی مسائل کے اوپر متضمن ہے، متضمن کا مطلب ہے کئی مسائل کے اندر یہ کئی مسائل ایک ہی آیت کے اندر جمع کیے ہوئے، اس کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اسلام کے اندر جو شراب تھی اس کے شراب کے حرمت کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ تدریج کے ساتھ نازل ہوئے۔ تدریج مطلب سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئے، درجہ بدرجہ نازل ہوئے۔ تو جو سٹیپنگ ہے ان احکامات کے اندر، تو اس کے اندر یہ تیسرا سٹیپ اس آیت کے اندر ہے۔ 2 سٹیپ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، سب سے پہلے شراب کا جو حکم نازل ہوا سورہ بقرہ میں نازل ہوا، اور قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، جو اس کا نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، سورہ نساء کے اندر اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی اس وقت بھی شرعی طور پہ اللہ رب العزت نے شراب کے حرام کرنے کا حکم نہیں نازل فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس یہ برے عمل ہیں، من عمل الشیطان، اور برے اعمال چونکہ شیطانی ہوتے ہیں تو یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، فاجتنبوہ، چنانچہ اس سے بچو، یعنی اس حکم سے شراب حرام ہو گیا۔ اب اس آیت کا ذرا ترجمہ سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک کہ شراب، والمیسر جوا، شراب کا حکم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا کہ جیسے وہ ابتدا سے حرام ہے ایسے ہی شراب بھی ابتدا سے حرام ہے، لیکن ہم نے درجہ بدرجہ تمہارے کو حرام کیا۔ والانصاب، انصاب کہتے ہیں نسب، انصاب نسب سے ہے۔ نسب کا کیا مطلب ہے؟ نسب کا مطلب ہے جیسے میں نے وقت نسب کر لیا، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ تو جیسے ایک چیز زمین میں گاڑ دیتے ہیں، زمین میں گاڑ دی یہ زمین، تو اس کو کہتے ہیں یہ نسب کی ہوئی چیز، اس کے اوپر ہم نے جھنڈا لگا دیا ملک کا، ٹھیک ہے، ایک ڈنڈا نسب تھا، اس کے اوپر ہم نے ملک کا جھنڈا لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انصاب یہ بت ہوتے تھے، اور بت کے آگے ایک جگہ بنائی ہوتی تھی، جگہ جو تھی وہ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ تھوڑا ڈھلوان ہوتا تھا، تھوڑی اس طریقے سے جگہ ہوتی تھی، تو جانور کو یہاں پہ رکھتے، ذبح کرتے، اس کا خون بہتا بہتا اس بت کے قدموں میں آتا، اور اس کے نیچے سیوریج بنی ہوتی تھی، یہ جو ہے وہ خون باہر ڈرین ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے کہ آج کل کے بت خانوں کے اندر بھی اس طریقے سے جگہ بنائی ہوتی ہے
لوگوں نے، اور وہاں پہ دودھ وغیرہ ڈالتے ہیں بدھ کے قدموں میں، اور وہ یہاں سے باہر ڈرین ہو کے گندی نالی میں چلے جاتا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہوا کرتا تھا. تو یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو جگہ ہے اس کو نصب کہتے تھے، نصب. تو نصب کی جمع انصاب، ٹھیک ہے. اس کو اردو میں استھان کہتے ہیں، استھان، استھان کہتے ہیں. اردو کے اندر انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، شاید انگریزی میں کوئی آسان لفظ ہو تو بل استھان. تو یا ایھا الذین آمنوا، ایک منٹ اسکرین آ رہی ہے. انما الخمر والمیسر جوا، ٹھیک ہے. جوا کیا ہوتا ہے، آپ سب جوئے کو جانتے ہیں. اس شرط لگا کے کوئی کھیل کھیلنا، اس کو جوا کہتے ہیں. صرف ایک ہی جوا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے آج کل تو جوئے کے حوالے سے باقاعدہ ایپس بنی ہوئی ہیں اور لوگ اس کے اوپر جوا کھیلتے ہیں، اور اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں. تو انما الخمر والمیسر، شراب، والمیسر اور جوا. جوئے کے اندر صرف شرط لگا کے پیسے جیتے جاتے ہیں، جوئے کے اندر کوئی محنت کر کے پیسے نہیں جیتے جاتے. اس وجہ سے بھی جوا حرام. ایک بندے کی محنت کی کمائی وہ ایک سیکنڈ میں چلی جاتی ہے، ایک بندے کی کو محنت کے بغیر پیسے مل رہے ہیں، تو یہ سب جوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہاں کوئی بچے تو ہیں نہیں کہ جن کو الگ سے جوا سمجھانا پڑے. تو جوا اسپیکولیشن کو جوا نہیں کہتے. اسپیکولیشن تو صرف اونچ اور نیچ ہوتی ہے. اسپیکولیشن کو عام طور پہ لوگ سمجھتے کہ یہ جوا ہے، حالانکہ محض اسپیکولیشن جوا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو انما الخمر والمیسر والانصاب، انصاب میں نے سمجھا دیا کہ انصاب کیا ہوتا ہے، استھان. ٹھیک ہے. والازلام، ازلام تیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ازلام تیر کو کہتے ہیں. اس کو ذرا سمجھیے گا، مجھے اصل میں کافی زمانے تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. وہ 500 کا تیر، یہ تیر ہے، یہ تیر ہے، اس طرح کا تیر ہے، مختلف تیر ہے. نہیں لاٹری نہیں، لاٹری جوا نہیں ہے، لاٹری ایک الگ بات ہے. لاٹری بھی جوا ہے، لیکن جوا تو ایک کھیل ہوتا ہے نا خاص طور پہ. ٹھیک ہے. لاٹری بھی جوئے کی قسم میں سے ہے، اس میں قمار بھی ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لاٹری کے اندر. تو یہ دیکھیں یہ تیر ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے جانور ذبح کیا، ایک آدمی نے گندم کی کاشت کی. ٹھیک ہے. 10 لوگوں نے گندم کی کاشت کی، 10 لوگوں نے جانور ذبح کیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی تجارت کی، تجارت کے بعد منافع آیا، مثال 1 لاکھ روپے. اب یہ کتنے، یہ 5 آدمی. ٹھیک ہے. اب 5 آدمی ہیں تو اس پہ لکھ دیا 5. ٹھیک ہے. اس پہ لکھ دیا 2، اس پہ لکھ دیا 0، اس پہ لکھ دیا 0، اس پہ لکھ دیا 3. اب کیا کیا، اب ایسا کیا کہ 5 آدمی ہیں، 500 کے نام کے تیر پھینکے، اور 500 کے 500 تیر جا کے ایک جگہ پہ گرے. اب ایک آدمی نے تیر اٹھایا، اس کے 5 حصے نکل آئے، وہ اس میں سے 5 حصے اپنے لے کے چلا جائے گا. اس کے 2 حصے نکل آئے، حالانکہ پیسے اس نے لگائے، یہ اپنے 2 حصے لے کے چلا جائے گا، یہ اپنے 2 حصے لے کے چلا جائے گا. اس آدمی نے تیر اٹھایا، اس کا کوئی حصہ نہیں نکلا، یہ بیچارہ خالی چلا جائے گا. اس آدمی نے تیر اٹھایا، اس کا کوئی حصہ نہیں نکلا، اس نے تیر اٹھایا، 5 حصے نکلا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتے تھے ازلام. تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ سسٹم ہوا کرتا تھا. یہی سسٹم لاٹری کے اندر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہ ایک آدمی نے 100 روپے ڈالے، 100 روپے ڈالے 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 ڈالتے چلے گئے جناب. 10,000 لوگوں نے 100 روپے ڈال دیے. ٹھیک ہے. اور ایک بندے کا نکلا، باقی اب سارے کے سارے بےچارے رہ گئے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لاٹری میں یہ سسٹم ہوتا ہے. تو یہ چوتھی چیز. ٹھیک ہے. انما الخمر، شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے
کے سامنے جو بنائے ہوئے استحان ہوتے ہیں وہ والازلام اور پانسے کے تیر، پانسا، یہ آگے سین میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، پانسے کے تیر، سین کے بعد خا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو آپ کو ذرا لکھ کر دیتا ہوں، استھان اور پانسا یا پانسے کے تیر، اس طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ جی مجھے تو الفاظ نہیں آتے، تو نہیں آتے تو زندگی بھر نہیں آنے بھائی، اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے اسکرین شاٹ ساتھ بھیجا ہوا گروپ کے اندر، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام پانسے کے رجسن، یہ بری چیزیں، کیسے بری چیزیں ہیں؟ دیکھیں، ہر وہ چیز جو کہ عقل کو معاف کر دے، ہر وہ چیز جو کہ لڑائی کا باعث بنے، اس کے لیے ٹرمینالوجی ہے، شریعت نے ٹرمینالوجی رکھی ہے، وہ ٹرمینالوجی ہے مفضی الی النزاع، آسان لفظوں میں جھگڑے کا، مفضی الی النزاع ہو، جھگڑے کا باعث ہو، شریعت نے ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رجسن، یہ رجس ہر وہ معاملہ جو کہ مفضی الی النزاع، شراب پینے سے عقل چلی جاتی ہے تو یہ شراب پینا یہ جھگڑے کا سبب ہے۔ جب شراب پینا جھگڑے کا سبب، جی کیسے جھگڑے کا سبب ہے؟ آپ ایسے عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ہفتے اور اتوار کے دن وہاں کی پولیس کا کیا حال ہوتا ہے، ہفتے اور اتوار کے دن وہاں کی پولیس بیچاری کہاں کھپ رہی ہوتی ہے، کہاں مر رہی ہوتی ہے، ان کا کوئی حال نہیں ہوتا، یعنی بیچاروں کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی، اتنی زیادہ ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ میرے کئی ساتھیوں نے مجھے یہ چیز بتائی ہے، مجھے خود تو یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کا موقع نہیں ملا کہ میرا کوئی ایسا سفر نہیں ہوا، البتہ یہ بہت ہی تجربہ کار قسم کے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے یہ چیز مجھے تفصیل کے ساتھ بتائی۔ ہفتے اور اتوار اور خاص طور کرسمس جب شراب کثرت سے پی جاتی ہے تو اس وقت کسی کا کوئی حال نہیں رہتا۔ والانصاب، اور جوا بھی جھگڑے کا باعث ہے، اس لیے کہ ایک بندے کو ڈبل ٹرپل حق مل رہے ہیں اور ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ دیکھیں، مفضی الی النزاع، جھگڑے کا باعث بننا، ٹھیک ہے، جھگڑا ہو یا نہ ہو اس کی بات نہیں ہے، تو یہ مار تو کبھی جھگڑا نہیں ہو، جھگڑا ہو یا نہ ہو، لیکن مفضی الی النزاع ہے، یعنی جھگڑے کا باعث ہے۔ کوئی بندہ لڑ سکتا ہے، لڑتے بھی ہیں، جی میں تو بالکل سائلنٹ مزاج آدمی ہوں، مجھ سے تو جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا، تو میری بات ہو ہی نہیں رہی۔ ایک ایسے دیکھیں، جب ایگزام ہوتا ہے، پیپرز بنائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر ذہین طلبہ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ متوسط درجے کے طلبہ، اور بالکل غبی درجے کے طلبہ کو بھی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک متوسط درجے کے طلبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ جو مڈل طبقہ ہے اس کا کیا لحاظ۔ جب اکانومی اور معیشت کو چیک کیا جاتا ہے تو ہائی کلاس اور لو کلاس لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ان کے لحاظ سے اشیاء کے ریٹ مرتب کیے جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جی ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جتنا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مڈل درجے کا طبقہ ہے، ان کا کیا مزاج ہے اس حوالے سے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کی بات ہوتی ہے۔ تو انما الخمر والمیسر، تو مفضی الی النزاع کے اندر یہ چیز دیکھی جائے، صرف میرے اکیلے کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیکھا جاتا۔ جوا کئی لوگوں کے گھروں کی تباہی کا سبب بنا، اب وہ بیچارے لڑ نہیں سکتے، ان کی عورتیں ہیں وہ لڑ نہیں سکتی، ان کی عورتیں وہ لڑتی نہیں ہیں، تو اس کا یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے نا کہ ان کے ہاں لڑائی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ چیز جو کہ مفضی الی النزاع ہے،
شریعت نے اس کے اوپر روک لگائی ہے، شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ جو شراب اور جوا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بھی لڑائی کا سبب بنتی ہیں، اس وجہ سے شریعت نے ان کے اوپر ممانعت کی ہے اور شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جوئے کے اندر بھی چونکہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، سٹے بازی ایک طریقے سے ہوتی ہے۔ والانصاب، انصاب دیکھیں جی، جانور پہ حق زندہ لوگوں کا ہے اور یہ مردہ کو دے رہے ہیں کہ وہ بدھ کے چرنوں میں اس کا خون بہایا اور پھر گوشت اس کا ضائع کر دیا۔ یہ تو بدھ کے لیے ہے، یہ تو ہمارے خدا کے لیے ہے، حالانکہ اس گوشت کو اللہ نے تو نہیں کھانا تھا کہ جو آپ بتوں کے اوپر بہا رہے ہیں اور کہ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے گا، یا پھر کسی کا نظریہ اور عقیدہ ہے ہی ایسا، تو ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے کوشش کرے کہ میں یہ تو اللہ رب العزت نے اس کے گوشت تو نہیں کھانا کہ وہ میں اللہ کے حضور پیش کروں، اللہ نے تو نہیں کھانا، وہ انسان ہی کھائیں گے۔ جب انسان کھائیں گے تو پھر ان چکروں میں یہ بھی ایک طریقے کا نزاع ہے۔ البتہ انصاب بنیادی طور پر نزاع کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ انصاب کے اندر ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، کہ جو جانور ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائے، نہ یہ کہ بتوں کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ والازلام، اور ازلام جیسے میں نے تیروں کی، پانسے کے تیروں کی بات کی، اور اس میں بھی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ رجسن، اس وجہ سے یہ بڑے گندے عمل ہے، رجس گندے عمل ہے، اور ہر گندا عمل جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال میں سے، شیطانی اعمال جب آگے تو ان شیطانی اعمال کا تقاضا کیا ہے؟ شیطانی اعمال کا تقاضا فجتنبو، اس سے بچا جائے، ٹھیک ہے، فجتنبو، اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جی قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے، اجتناب کا کیا مطلب ہے؟ اجتناب حرمت ہی کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ احکام جب مرتب کیے جاتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں۔ اجتناب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حرام کا معنی ہے کہ وہ نہیں کرنا، لیکن اجتناب کے اندر جو حرمت ہے وہ کئی درجے آگے پائی جاتی ہے۔ وہ حرمت کس طریقے سے ہے؟ وہ حرمت اس طریقے سے، یہ گلی ہے، آپ کے گھر دائیں ادھر گھر ہے، ادھر بائیں گھر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی یہاں سے آیا اور ایک آدمی یہاں سے آیا، یہ دونوں ایک دوسرے سے اجتناب کیا کرتے ہیں؟ اجتناب یہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہاں سے اپنا راستہ بدلی کر لیتا ہے، اس کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا، اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتا، اس کو کہتے ہیں اجتناب۔ حرام کا مطلب یہ ہے، یہ دونوں آئے، یہ ادھر چلا گیا، یہ اور یہ ادھر چلا گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کی، تو یہ حرام کا مطلب۔ لیکن اجتناب کا مطلب اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ مطلب ہے اجتناب کا۔ تو فاجتنبوا، اس سے اجتناب کرو، یعنی قریب بھی مت جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ایک واضح بات بتا دیں، جس قوم کے اندر وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں جو مفضی الی النزاع ہوں، ایسی قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ایک اصول سمجھا دیا، وہ قومیں جو ایسے معاملات کو اپنے اندر سے نکال دیں جو کہ جھگڑے کا باعث ہوتے ہیں، تو یہ قوم فلاح پا جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور بڑی ہی اہم بات ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ حکم سنا شراب کے حرمت کے بارے میں، تو صحابہ کرام میں کئی صحابہ کے بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ کئی صحابہ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے مہمان تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو شراب پیش کی، جیسے ہم ایک دوسرے کو کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں، انہوں نے شراب پیش کی، اور کسی نے باہر سے حکم لگایا، لوگوں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، لوگوں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اور جیسے یہ بات سنی ہے، اور تو کئی صحابہ نے اپنے برتن توڑ دیے، کئی صحابہ نے، اور جہاں پر شراب محفوظ کی ہوئی تھی مشکیں، ان مشکوں کو انہوں نے پھاڑ دیا اور پھاڑ کے پھینک دیا، وہ برتن توڑ دیے۔ تو یہ ان کی فرما برداری تھی۔
ٹھیک ہے. آگے لعلکم تفلحون، چنانچہ جو قوم نشے کسی بھی نشے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو قوم کسی ایسے معاملات کو کرتی ہے جو مفضی الی النساء ہو. دل چاہتا ہے اس بات کو بندہ اتنا کھول کے بتائے کہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے، ہر چیز واضح ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے سیاسی معاملات میں جو ہماری جمہوریت کا رخ ہے، ٹھیک ہے، وہ جمہوریت کا رخ بھی ڈیموکریسی کے طریقوں اور مزاج کے مطابق نہیں ہے. وہ جمہوریت بھی مفضی الی النساء ہے. ایک کی حکومت آتی ہے تو دوسرا لڑنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کی حکومت آتی ہے تو پہلا لڑنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی تو مفضی الی النساء ہے، یہ بھی مفضی الی النساء ہے. آپ خود دیکھیں، میں آپ کو ایک اس میں چیز عرض کر دوں. وہ معاملات میں ذکر کروں جو مفضی الی النساء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو. میں آگے کی مزید کچھ بات ذکر کرتا ہوں. دیکھیں ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر 1 لاکھ لوگ بستے ہیں. ٹھیک ہے، 60,000 نے ووٹ ایک بندے کو ڈالا. ٹھیک ہے، اور 40,000 نے ووٹ دوسرے بندے کو ڈالا. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی 60,000 والا جیت گیا. پوری طرح سے 60,000 والا جیت گیا اور اسی کی حکومت آئی اور 40,000 جو اپوزیشن میں بیٹھے. حالانکہ شریعت اسلامی یہ نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، ان دونوں کی حکومت مل کر ہو. یعنی یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے 60% پر اس کی حکومت ہو اور 40% پر اس کی حکومت ہو. ابھی جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس کے اندر یہی معاملات ہے. کیا ہے کہ 60,000 یعنی 60% ووٹ لیا اور 60% ووٹ لیا اور 100% پر حکومت کی. 60% ووٹ اور حکومت 100% کے اوپر. یہ ایک مفضی الی النساء ہے کہ نہیں؟ جی بالکل مفضی الی النساء ہے. چنانچہ اگر یہ 40% کو 2-3 وزارتیں بھی ملتی ہیں تو وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل نکمی اور نٹھلی ہوتی ہیں، ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا کوئی. لیکن اگر اس طریقے سے ہو کہ 40,000 اس نے لیے تو 40% دیے، 60,000 اس نے لیے تو 60% اس کے، اور اس کے بھائی اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا حق ہے حکومت اور ایوان میں. لیکن معاملہ یہ کہ یہ 60% حکومت ایسے کرتے ہیں جیسے 100% پہ حکومت ہوتی ہے. تو یہ مفضی الی النساء. اس طرح کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ معاشرے کو تباہ کرتی ہیں. ہر وہ چیز جو کہ مفضی الی النساء، ہر وہ معاملہ جو ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں کون سے معاملات ایسے ہیں جو میرے اور میرے شوہر کے درمیان مفضی الی النساء، جو میرے اور میری بیوی کے درمیان مفضی الی النساء یعنی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں. ان چیزوں کو ایسے سیٹل کیا جائے کہ وہ جھگڑے کا سبب نہ بنے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ 40% 60% پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ 60% 40% پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ جھگڑے کی صورت میں ہوتا ہے. یہ 40% 100% کی کوشش کرتے ہیں یہ کہ جی وہ تو دھاندلی ہوگی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور یہ 60% 100% ہٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں. چنانچہ حکومت کوئی بھی نہیں کر پاتا. حکومت کرتے چاہیے، حکومت کرتی ہے کوئی اور کون، حکومت کرتے والے کوئی دوسری طاقتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو حکومت کر رہی ہوتی ہیں، حکومت نبھا رہی ہوتی ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے کے بہت سی بنیادی باتیں ہیں جو کہ شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں. تو اس کو ذرا سمجھیں. تو یہ بنیادی بات ہے. ہر وہ معاملہ جو مفضی الی النساء ہے، جو جھگڑے کا باعث ہے، اس معاملے سے دور ہونا چاہیے، اس معاملے کو اپنے سے دور کرنا چاہیے. لعلکم تفلحون کے اندر یہ مضمون ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انما یرید الشیطان، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، کہ وہ پیدا کرے تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض، نفرت پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے اور نفرت پیدا کرے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے اندر ڈال کے. ٹھیک ہے، نہیں شراب کے ذریعے سے عقل نہیں رہتی، انسان دشمنی پہ اتر آتا ہے. جوئے کے ذریعے سے عقل نہیں رہتی، انسان دشمنی پہ اتر آتا ہے. یہ شراب انسان کی عقل کو مار دیتی ہے اور میسر انسان کی مال کو مار دیتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو چلاتی ہیں، عقل اور اس کا مال.
ٹھیک ہے نا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے. جی ہاں، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور نماز سے بھی. اب ہم نے دیکھنا ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح کرتا ہر وہ چیز. اچھا میرا تو جھگڑا نہیں ہوتا، سامنے والے کو برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ میرا لحاظ رکھتے میں چپ ہو جاتا ہے. مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ہر وہ چیز جو یصدکم، تم کو روکے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. ہر وہ مرد، ہر وہ فرد، ہر وہ معاملہ جو آپ کو اللہ کے ذکر سے روکے، غافل کرے. وعن الصلاۃ، اور نماز سے غافل کرے، نماز سے روکے. سمجھ لینا کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہماری کامیابی کو روکنے والی ہے، چاہے دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو. ایک ایک چیز کو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا اور لفظ بلفظ سمجھایا. وَيَصُدَّكُمْ، تم کو روکتے ہیں، عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کے. اصل میں یہ تھا کہ جب شراب پیتے تھے تو شراب پی کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، شراب پی کر وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آیات کو غلط پڑھ جاتے تھے. میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے اپنے سیرت کے درس میں، جو آخری درس تھا ہمارا، 2 ہی درس ہوئے اس دفعے، تو اس میں آپ حضرات سن سکتے ہیں. تو شراب کی حرمت کیسی ہو، پھر کیا معاملہ ہو. فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے ہو؟ کیا تم، تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہم انتہینا، اے اللہ ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے. چنانچہ وَأَطِیعُوا اللہ، دیکھو بات مانو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور ان چیزوں سے بچو. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، لیکن اگر تم باز نہ آئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغامبر، ایک ہوتے پیغمبر، رسول، ہمارے رسول، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. رسولنا کا ترجمہ لفظی کیا جائے تو ہمارے پیغام دینے والے کے لیے البلاغ المبین، بس واضح طور پہ حکم پہنچانا، ہاتھ سے پکڑ کر عمل کرانا اس کی ذمہ داری نہیں. چنانچہ ماں باپ کی ذمہ بھی ہے اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے سکھائیں، سمجھائیں، ہاتھ سے پکڑ کے کام کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں. اچھا پھر صحابہ کرام کو ٹینشن تھی، شراب تو ابتدا سے حرام تھی، اور کیا ہوا کہ یہ بعد میں ہمارے ساتھی شراب پیا اور احد کے میدان میں شہید ہوئے، بدر کے میدان میں شہید ہوئے، تو ان کا کیا؟ تو لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو انہوں نے کھا لیا، لیس علی الذین آمنوا، جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. لیسا جناح، گناہ نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر جو کہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے میں، فیما، اس چیز میں گناہ نہیں ہے، طعموا، جو وہ کھا چکے. اذا متقوا وآمنوا، جب وہ اللہ سے ڈرتے بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، نیک عمل بھی کرتے تھے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر بھی وہ تقوی والے تھے، پھر بھی ایمان والے تھے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے. واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت ایسے نہیں پکڑتے، ایسے ان کو رسوا نہیں کرتے، اس لیے پریشان نہ ہو. چنانچہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے، صحابہ کرام پریشان تھے کہ احد میں ہمارے ساتھی شہید ہوئے، ان کے پیٹ میں شراب تھی، اب اس کا کیا معاملہ ہو. حالانکہ شراب جو ہے وہ احد کے کچھ وقت کے بعد ہی حرام ہوئی تھی،